السلام علیکم۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے خوددار لڑکی سٹوری کا پارٹ 1 کیا تھا، تو آج ہم اس کا پارٹ 2 سٹارٹ کریں گے۔ ماریا کے موبائل فون پر ایک سہیلی کی کال آ گئی۔ شور کی وجہ سے ماریا کو آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ آگے جھک کر بات کر رہی تھی کہ قاسم کی ضرب سے فٹ بال اڑتی ہوئی آ کر سیدھی ماریا کے سر میں لگی۔ اس کا سر کرسی سے ٹکرایا اور وہ زخمی ہو گئی۔ پورے اسٹیڈیم کے ساتھ قاسم نے بھی بڑی اسکرین پر ماریا کو زخمی ہوتے دیکھا۔ ماریا کو چوٹ زیادہ نہیں لگی تھی کہ اس نے میچ چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا، اسی لیے وہیں پر اس کی پٹی کر دی گئی۔ میچ تھوڑی دیر کے لیے رکا تھا مگر پھر شروع ہو گیا۔ قاسم نے میچ کے آخری لمحات میں گول کر کے اپنی ٹیم کو میچ جتوا دیا۔ میچ ختم ہوتے ہی قاسم سیدھا ماریا کے پاس آیا۔ ماریا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ قاسم جیسا بڑا فٹ بالر اتنا بڑا انسان ہوگا۔ قاسم نے ماریا کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر اپنی شرٹ اتار کر دستخط کر کے ماریا کو دے دی۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے اپنی مینیجر سے کچھ پیسے لیے اور ماریا کو دینے کی کوشش کی، مگر ماریا نے ہاتھ کھینچ لیا اور معذرت کرتے ہوئے بولی، معاف کیجیے سر، میں یہ پیسے نہیں لے سکتی۔ آپ نے جو میرے لیے کیا وہی کافی ہے۔ تم ایک اچھی اور مختلف لڑکی ہو۔ قاسم مسکرایا، خوددار بھی ہو، بس میں فطرت ایسی ہی ہوں۔ وہ انکساری سے مسکرائی۔ ماریا گھر پہنچی تو پتہ چلا کہ اس کے والد کو تکلیف بڑھ گئی تھی، اس لیے انہیں پڑوسی ہسپتال لے گئے ہیں۔ ماریا دوڑی ہسپتال پہنچی تو اسے سرجن ڈاکٹر نے بلایا۔ وہ ڈاکٹر کے کمرے میں پہنچی تو ڈاکٹر نے بغیر کسی تمہید کے کہا، لڑکی جلدی سے پیسے کا بندوبست کرو اور ان کو باہر لے جاؤ۔ ڈاکٹر صاحب، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، ماریا بے بسی سے بولی۔ ڈاکٹر صاحب نے چند لمحے غور سے ماریا کی طرف دیکھا، پھر بولے، سوشل میڈیا پر آج کے میچ کے چرچے ہیں اور ساتھ میں تمہارے بھی، کیا تم جانتی ہو؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، ماریا حیران ہوتے ہوئے بولی، کیونکہ میرے پاس ٹچ موبائل فون نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب ماریا حیران ہوتے ہوئے بولی، کیونکہ میرے پاس ٹچ موبائل فون نہیں ہے۔ اوکے ڈاکٹر نے سر ہلایا اور بولے، سوشل میڈیا پر تمہیں ایک خوش قسمت اور خوددار لڑکی کے طور پر نمایاں کیا جا رہا ہے۔ میرے پاس ایک تجویز ہے۔ تمہیں قاسم بلوچ نے جو شرٹ دے دی ہے وہ تم مجھے دے دو۔
मेरे एक करोड़पति दोस्त कासिम बलोच का परिस्तार है, वो तुम्हारे वालिद के इलाज का सारा खर्चा उठाएगा। मारिया की आंखों में आंसू आ गए। इसने शर्ट को चूमा और डॉक्टर को देते हुए बोली, मेरे लिए मेरे वालिद से बढ़कर कुछ नहीं, बस मेरे वालिद को बचाइए। डॉक्टर ने शर्ट ले ली और मारिया के वालिद को इलाज के लिए बैरून मुल्क रवाना कर दिया गया। अगले दिन इनका ऑपरेशन हुआ। मारिया को जब इत्तला मिली कि इसके वालिद को होश आ गया तो सजदे में गिर गई। जिस दिन मारिया के वालिद को घर पहुंचने वाले थे, मारिया ने कुछ खर्चे करके घर को सजा दिया और वो घर पहुंचे तो घर को सजाया हुआ देखा। थोड़ी देर बाद एक मोटरसाइकिल आकर कुरियर कंपनी के नुमाइंदे ने फूलों का गुलदस्ता और एक बड़ा डब्बा मारिया को दिया और मारिया ने हैरानी से पार्सल वसूल किया और वो जानकर पागल हो गई कि फूल कासिम बलोच ने भिजवाए थे। वो ऐसा ही अजीम इंसान था जिसने मारिया के बारे में पल पल की खबर रखी थी और तोहफे भी इसी ने भेजा था। शुक्रिया। तो ये स्टोरी थी खुददार लड़की का पार्ट 2। तो ये स्टोरी यहाँ तक कंप्लीट हो गई। तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।